الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر لیڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 10 ذی الحجہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کی آج 10 تاریخ ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کا بڑا تہوار بڑی عید عید الاضحیٰ اور بقر عید کے نام سے منائی جاتی ہے. مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں، اور ان 2 عیدوں میں بھی مسلمانوں کو عبادت سے جوڑا گیا ہے. پہلی عید میں پہلے عبادت ہوتی ہے، بعد میں عید ہوتی ہے. دوسری عید عید الاضحیٰ میں پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، بعد میں عبادت ہوتی ہے. دونوں جگہ عبادت ہے. پہلے عید کے موقع پر بھی 1 مہینہ بندہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، بہت سارے دوسرے کام، تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، درود وغیرہ، زکات، دوسرے کام کرنے کے لیے کام کرتا ہے. جب 30 دن یا 29 دن مکمل کر لیتا ہے تو پھر رمضان کے بعد کا مہینہ شوال کی 1 تاریخ کو مسلمان عید مناتے ہیں. خلاصہ کیا کہ پہلے عید کے موقع پر عبادت، پہلے روزے وغیرہ، بعد میں عید. دوسری عید عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کے برعکس الٹا، وہاں پہلے عبادت بعد میں عید. یہاں اس کے اپوزٹ، پہلے یہاں نماز پڑھو، اس کے بعد پھر عبادت کرو. قربانی کی عبادت، وہاں عبادت تھی روزے کی اور دیگر عبادتیں، لیکن یہاں عبادت ہے نماز کے بعد قربانی کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ دونوں عیدوں کے موقع پر عبادت سے جوڑا ہے. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کو عید کے موقع پر جب عبادت سے جوڑا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہے عید ہو چاہے عید نہ ہو، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ شوال ہو، ذی القعدہ ذی الحجہ ہو، یا پھر پورے اسلام کے جتنے مہینے ہوں، ہم کو عبادت میں لگے رہنا چاہیے. چاہے وہ عبادت روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت قربانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت حرام چھوڑنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت پراپرٹی میں اپنے بھائی بہنوں کا حق صحیح اور برابر دینے کے اعتبار سے ہو. جب جس موقع پر جو حکم اور جو تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے، اس عبادت کو کرنے کا نام دین ہے. عبادت سے جڑنا اور عبادت کرنا، یہی سبق سکھایا گیا عید کے موقع پر. تو بندے کو ہر ہمیشہ عبادت میں لگے رہنا چاہیے. پہلی عید کے عید الفطر کے موقع پر وہ عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں. اب یہ عید کیوں ہے؟ یہ عید وجہ یہ کہ یہ عید اصل میں
ایک خاندان کی یاد تازہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کی زندگی کے پہلو اور اماں ہاجرہ کا صفا مروہ کی سعی کرنا، ان کے ان پہلوؤں کو یاد کرنا ہے، ان کی زندگی اور تاریخ کو، ان کی سیرت کو یاد کرنا ہے، اس خاندان کی تاریخ کو یاد کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کا امتحانات کے اندر کامیاب ہونا، اللہ کو ان کی ادائیں اور ان کے بچوں کی ادائیں، ان کی بیوی کی ادائیں اللہ کو اتنا پسند آئی اور انہوں نے اتنا اخلاص سے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی ادائیوں کو یاد کے طور پر چھوڑ دیا. اب ہمارے یہ جو عید ہے آج کی، یہ انہی کی یاد میں ہے، انہیں کی یاد تازہ کرنے کے لیے. لیکن قربانی کا اصل مقصد بھی سمجھیں. عام طور پر لوگ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کرنے والے تو ایسے بھی بہت سارے لوگ کرتے نہیں. 90% لوگ، میں بڑے توثیق سے کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں میں سے 90% لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. 90%. اور اگر اور گہری نظر سے دیکھیں گے، ہر فرد کا اگر ریسرچ لیں گے، ایک گھر کا اگر ریسرچ لیں گے، اگر کسی عالم صاحب کی سرپرست میں نماز کی دعوت دیتے ہیں نماز کو آنے کے لیے، ایسا اگر کسی عالم صاحب کی سرپرست میں ایک گھر کا اگر کاؤنسلنگ کر کے ریسرچ کر کے دیکھیں گے، بتاؤ تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہاری انکم کتنی ہے، تمہارے پاس قرضہ کتنا ہے، تمہارے گھر میں تمہارے بیوی کے پاس سونا چاندی کتنا ہے. ایسا اگر کاؤنسلنگ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں پر قربانی واجب ہوگی. کوئی ایک ہوگا، 100 بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا اس پر نہیں ہوگی. اگر 1000 بندے ہمارے گاؤں میں ہے تو پھر 1000 میں سے ہر 100 میں ایک نکالے تو پھر 5 بندے ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہوگی. باقی یہاں کتنے بندے ہوں گے، سب پر قربانی واجب ہوگی، لیکن کرتے نہیں ہو. لیکن بڑی کرنے پر بڑی کوتاہی کرنے والے جب بھی کوتاہی کرتے، نہیں کرنے والے تو پوچھو چوکو، ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے پاس سننا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. کون بولے تمہارے پاس سننا بڑا بولو؟ اللہ بولے گا سننا اتنا ہمارا بولے، اللہ بولے. مسائل سے واقفیت رکھو، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط رکھو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بڑا اچھا جملہ، بڑے فتنوں سے بچنا ہے یا چھوٹے فتنوں سے بچنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اب یہ اسرائیل کا فتنہ ہو، یہودیوں کا فتنہ ہو، یا عیسائیوں کا فتنہ ہو، یا شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، دیگر دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں، تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا فتنہ ہے. اور اس دجال کے فتنے سے اپنے وقت کے نبیوں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. میں کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی کے وارثین علماء سے اگر مضبوط رہے گا، میں سمجھتا ہوں ہماری مسلمان قوم کو دجال بھی آئے گا، ان کا بال بھی گل کے سکے گا. ہم ایسی پٹی پڑھائیں گے ہماری قوم کو کہ دجال بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ہمارے پیغمبر کی تعلیمات، نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہم کو، ہمارے نبی کے صدقے میں ہم کو ان کا علم ہم کو ملا، ان کی فکر ملی اور ان کی تعلیمات ملی، ان کا جذبہ ملا، ان کی اطاعت ملی اور ان کے صبر استقامت کا پیکر اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا. تو پھر نبی کی تعلیمات کی روشنی میں دشمن دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات ہماری قوم کے سامنے ہم ایسا پیش کریں گے، اور دجال کو ختم کرنے کا یا دجال کی فتنے سے بچنے کا ہمارے پاس ایک ایسا گر ہے یا ہمارے پاس ایک ایسی پٹی ہے، وہ آپ کو پڑھائیں گے. دجال آپ کے پاس آئے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا، آپ کا ایمان سلامت ہو جائے گا. لیکن شرط یہ کہ ہماری قوم اپنا رشتہ اپنے علماء سے مضبوط رکھے. ایک پیغام آج کے عید کے موقع پر، پہلا پیغام آج کی عید سے، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط رکھیں، ورنہ اگر رشتہ علماء سے مضبوط نہیں رہا، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان دنیا کے تو بڑے ہے، آخرت کے بھی ہے، لیکن دنیا کے سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹے اشارات کر دیتا ہوں. اگر ہمارا رشتہ علماء سے نہیں رہا تو پھر آج کتنے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہے، مسجد کے اندر تعلیمات ہوتے رہتے ہیں، بعض مسجدوں میں 5 مرتبہ تعلیم ہوتی رہتی ہے، اور ہفتے میں، وار میں، جمعہ میں، جوڑ میں، ایسا جلسے بیانات ہوتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی آج بھی ہماری قوم اور ہماری قوم میں کچھ لوگ وہ اتنے مدارس، اتنے علماء، اتنے بیانات، اتنے طلبہ ہونے کے باوجود بھی
پھر بھی آج بھی ہماری قوم کے اندر علم کا شعور نہیں ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی پہچان اور تمیز تک نہیں ہے، اور تمیز یہاں تک ختم ہو گئی ہے، تمیز کی انتہا یہ باپ خاص باپ اپنی بیٹے سے اپنی اولاد کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوگا، خاص ماموں اپنی بیٹی اپنی بھانجی سے سگی بھان کی بیٹی سے اپنی نسل اور شادی کر کے اپنی نسل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، جبکہ یہ سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اب یہ کیسا مطلب نہیں ہے، اس طرح مسئلہ نہیں ہے، ایک نقصان ہے، یہ نقصان ایسا اور بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ اس لیے میں آج کے ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص ہمارے اس علور کے مسلمانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام نوٹ کریں اس پیغام کو، آپ کا رشتہ آپ کے مسجد کے امام صاحب سے یا پھر آپ کا رشتہ آپ کے خاندان میں ہو یا جن کے علم پر آپ کو بھروسہ ہو، انہوں نہیں سوچ بولتے، انہوں نہیں سو ایڈیشن نہیں کرتے تو ان پر آپ ان کو فالو بتائیں، آپ ان سے ہر چیز میں مشورہ کرتے رہیں، یہ بال ایسا رکھنا نہیں رکھنا۔ آج مغرب کے مطلب بہت سارے نوجوان دوست سوال کرے کل پرسوں میں بال منڈانا نہیں منڈانا، منڈا سکتے نہیں منڈا سکتے، جائز ہے نہ جائز ہے، بات ہے وقت آپ کو بولوں گا نہیں تو چھوڑ دوں گا، لیکن پہلا پیغام سمجھے، اگر ہمارا رشتہ علماء سے نہیں رہے گا تو کتنوں کا شکار بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نبوت خدا کا دعویٰ کرنے والی بھی ہے، خدا کا دعویٰ تو خدا کا دعویٰ خدا خود ان کو سزا کرا کرتے ہیں، ایسے باتیں بولنے والی بھی ہے، جھوٹے مکار فراڈی دھوکے باز۔ لیکن ہماری قوم اپنا رشتہ علماء سے نہیں رہا تو پھر کیا کریں ہماری قوم، ان کی فالوور بنتی جا رہی ہے۔ یہ سب چپکے پھینکوں ٹھکروں نہیں، حقیقت اٹھا کر آپ پڑھ لیں، واقعات اٹھا کر آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو ذرا بھی نالج ہے حالات سے واقفیت ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ میری صرف منہ بولی باتیں نہیں ہے، اپنے تقریر کو سوال لکھنے نہیں بول رہا ہوں، حقیقت پڑھا سنا سمجھا حالات دیکھتے ہی بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑتے ہیں بیانات کے اندر۔ آپ کو پتا ہے بیان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے، 40 منٹ بیان کرنے کے لیے 5 گھنٹے مطالعہ کر کے آنا پڑتا ہے، 40 منٹ آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے لیے وارم بار ہمیں جو جمعہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ، تو اس ایک آدھے گھنٹہ 15-20 منٹ کے لیے کوئی سا کہ واقعہ بولتے تو ہو گیا تو، لیکن ویسا نہیں کرتے، پورا ہفتہ خدمت اور مطالعہ کر کے آتے، مشاہدہ کر کے آتے، مسلمانوں کی حالات دیکھ کر آتے، ملک کی حالات دیکھ کر آتے، اخبار دیکھ کر آتے، حدیث کھول کے آتے، تفسیر سمجھ کے آتے اور تفسیر دیکھ کر آتے ہیں، حالات کو تفسیر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تطبیق کر کے دیکھتے ہیں زمانہ کون سا چل رہا ہے، پیغمبر کیا فرمایا تھا، امت کیا کر رہی ہے، امت کے بیداری کے لیے کیا کرے تو امت بیدار سکتی ہے، تمام اسباب تمام مطالعہ اور تمام حالات کو مشاہدات کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایک پہلے پیغام کو نوٹ کر کے جائیں۔ آگے چلے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اب کی بات کیوں آ گئی، تو اس لیے پہلا پیغام علماء سے اس کا مضبوط کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ قربانی کرتے نہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، کرنے والوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں کرنے والوں کو پوچھو چھوڑو، معاف کر دیا اللہ ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے، تو مدینے میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہے اور 10 سال برابر کنٹینیو پابندی کے ساتھ قربانی کرتے تھے۔ اب ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال یہ ہے اگر کوئی بندہ عید کے موقع پر یا جمعے کے موقع پر قربانی کے مسائل یا قربانی کی فضیلتیں نہ دینے پر وعید کیا سن لیا، اب کیا کرے گا، پہلی کوتاہی شوق پیدا ہو گیا تو کیا کرے گا، پہلے قربانی بڑے گناہ کے نام سے کرنا کرتے، باپ کے نام سے کرنا کرتے، رسول اللہ کے نام سے کرنا کرتے، ایسا جو لوگ سمجھتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں قربانی تمہارے اوپر واجب ہے یا ان کے اوپر واجب ہے، بابا کے اوپر واجب ہے جو دنیا میں نہیں ہے، دادا کے اوپر واجب ہے جو دنیا میں نہیں ہے، شریعت کے احکام مردے پر نافذ ہوتے ہیں یا زندے پر نافذ ہوتے ہیں، عقل سینس اگر ہمیں اسے اگر چلائیں گے استعمال کریں گے تو عقل کو جواب دے گی، بھائی ان کے اوپر واجب نہیں ہے، میں اس کا مطلب آپ یہ نب کو سمجھو، جلدی نب کو پڑھو، اب مرحومین کے نام سے قربانی ان کے نام سے قربانی نہیں کرنا کیا، رسول اللہ کے نام سے قربانی نہیں کرنا کیا، میں کب بولا نب کو کرو بول کر، جب تفصیل ذرا انتظار کریں پوری بات وضاحت سے آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں رسول اللہ کے نام سے کر کے آپ کی ذمہ داری اور آپ کی واجب سے آپ ہاتھ دھو لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے نام سے بھی اگر آپ قربانی کریں گے
تب بھی آپ کے ذمہ جو واجب قربانی ہے وہ آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی، نہیں جائے گی. وہ قربانی رسول اللہ پر واجب نہیں ہے، آپ پر واجب ہے، ہم کو کرنا ہے قربانی. تو اس لیے پہلی غلطی مسلمانوں میں ہوتی ہے قربانی کے موقع پر اگر کسی کو فضیلت مسائل سننے کے بعد اگر شوق پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اب پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں مولانا، اب میں میرے طرف سے کرنا یا ہماری اماں کی طرف سے کرنا، دادا کی طرف سے کرنا، میں رسول اللہ کی طرف سے کرنا، اس کو بھی کرنا تو پہلے تمہارا دیکھو، پہلے تمہارے اوپر واجب ہے دین، تمہیں کرو پہلے. تمہارے بیوی کا سننا چاندی ہے، کیا شے پیسے ہے، تو پھر تجارت کا سامان ہے، تمہارے بیوی پر ہے، تمہارے اوپر واجب ہے. یا تمہارے بالغ بچے کماتے ہیں، اگر ان کی کمائی کو کاؤنٹ کریں گے تو ایک ایک بچے کی کمائی کے پیسے آپ لا کر گھر میں دیتے ہیں بچے، تو ایک ایک بچے کی کمائی کے پیسے اگر کاؤنٹ کرنے پر 50,000 40,000 کے 60,000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہر بچے پر قربانی واجب ہے. بالغ بچے پر، نابالغ بچے پر نہیں. بالغ بچے پر، نابالغ کے پاس کروڑ روپے بھی رہن دے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. نابالغ کے پاس شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں بالغ آدمی پر. بالغ آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، سو بالغ آدمی پر زکات فرض ہے، سو بالغ آدمی پر قربانی واجب ہے. سو اس کے علاوہ اگر نابالغ بچہ اس کے پاس کروڑ روپے ہے یا پھر اس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے پھر بھی اس کے اوپر نابالغ ہے تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے. سمجھ میں آتی بات؟ اب بالغ لوگوں کے اوپر دیکھو اب کیا کر دیتے، اب قربانی کے نام اللہ کرتا ہے، ایک مرتبہ بابا کے نام سے، ایک مرتبہ امی کے نام سے، ایک مرتبہ چچا کے نام سے، ایک مرتبہ مجلے بچے کے نام سے، ایک مرتبہ بڑے بچے کے نام سے، ایک مرتبہ چھوٹے بچے کے نام سے. سب کو کر رہا لیکن خود کو نہیں کر رہا، بیوی کو بھی نہیں کر رہا. پہلے اپنے واجب دیکھیں، پہلے اس کے اوپر واجب ہے، گھر میں کتنا تولے سننا ہے، چاندی کتنا ہے وہ دیکھیں پہلے. اس کے بعد پھر کیاش وغیرہ کیا ہے، کس کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ دیکھ کر بعد میں اپنے اوپر کا پہلے واجب ادا کریں. اس کے بعد پھر بچوں کا ہے یا معلومین کی طرف سے ہے یا پھر رسول اللہ کے نام سے دینا ہے وہ بات کی بات ہے. ختم کرنا ہے تو بولو، نو تو ٹائم ہو گیا. ذرا تھوڑی دیر بیٹھو، 5 منٹ جو سبھی بیٹھو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے حکم رہتا ہے اور میں امام صاحب کو لیتے ہو، مجھے تمہاری بات بھی ماننا پڑتا اور قوم کو طرح دیکھنا پڑتا. نہیں تمہاری بات سنا تو پھر قوم پھر ناراض ہو جاتی ہے کہ ریکویسٹ مانتی ہماری نہیں سنتے ہوگا، میں سب کی سننا پڑتا. اس لیے ایک 5 منٹ ذرا دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک 5 منٹ 10 منٹ ذرا انتظار کرو تاکہ تمہاری بات بھی مانا سکتا اور ان کی بات بھی مانا سکتا ہوگا. اب میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہو، سب کا بھی خیال کرتے ہوئے سب کے دل میں رکھی بات. تو چلو بات کیا چل رہی تھی؟ تو ایک بندہ اگر قربانی دیتا ہے تو پھر سب سے پہلے کیا کرے، کس کے اوپر واجب ہے وہ دیکھے کہ بیوی کے اوپر ہے یا خود کے اوپر خود کے پاس کیا ہے، تجارت کرتا ہے بندہ کیا کرتا ہے وہ دیکھے پہلے. دوسرا آگے دیکھیں قربانی کرنے کے معاملے میں دوسری غلطی کیا کرتے ہیں. یہ غلطی تو یہ کہ اس کے کسی نام سے دیتے رہتے ہیں، اپنے اوپر اپنی ذمہ داری کا نہیں کرتے. دوسری غلطی یہ کر لیتے قربانی کے موقع پر ایک اہم مسئلہ یہ سمجھے، اگر قربانی کرنے والے بڑے جانور کے اندر چاہے وہ بھینس ہو، ملگا ہو یا گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، ایک بڑے جانوروں کے اندر 60 حصے، 10 حصے نہیں، 15 حصے نہیں. آج بھی میڈیا کے اوپر اس قسم کی باتیں پھیلتی رہتی. جب جو موسم آتا اس وقت میں باطل کی طرف سے اور ہماری کچے نسل کو اور قوم کو گمراہ اور برباد کرنے کے لیے ہم علماء سے ہماری قوم کے ساتھ توڑنے کے لیے میڈیا کے اوپر باتیں آتی رہتی ہیں. یہ اونٹ کے اندر 10 چل سکتے ہیں، گائے کے اندر 15 چل سکتے ہیں، 7 سے زیادہ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں میڈیا کی طرف سے آتی رہتی ہیں. میڈیا سے دین حاصل نہ کریں، علماء سے، اپنے اس وقت کے موجودہ علماء سے آپ دین سیکھیں. میں ایک بات کہتا ہوں، میں کسی عالم صاحب کا مخالف نہیں ہوں، میں خود عالم ہوں تو پھر کسی عالم سے مخالفت کیا کروں. ہمارے اکابر ہے، بزرگان دین ہے، علماء ہے، مشائخ ہے، میڈیا پر کام کرتے ہیں، میرا خبر ہوتے ہیں ان کے. میں کسی سے مجھے اعتراض نہیں ہے، کسی سے جا شکوہ نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں ہماری قوم کو سمجھانے کے لیے، دنیا کے بڑے سے بڑے عالم صاحب ہو یا ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کا بھی بیان یوٹیوب پر نہ سنیں. سننا جائز نہیں بول رہا ہوں، سنیں، لیکن نہ سنیں. کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ان لوگ بیان بولے، آپ کو اگر ان کا بیان سمجھ نہیں آیا، ان لوگ ایک طریقے سے بولے رہیں گے، آپ ایک طریقے سے سمجھ گئے. اگر آپ کو ان کے بیان میں کوئی اشکال پیدا ہو گیا آپ کیا کریں گے؟
ان کے نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا نمبر ان کے پاس نہیں ہے، آپ ان کے بیان سے آپ کو جو اشکال پیدا ہوا، سوال اعتراض پیدا ہوا، سمجھے نہیں، تو پھر آپ کو اس اشکال دور کرنے کے لیے یا تو رابطہ آپ ڈائریکٹ ان سے کرنا پڑے گا، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، یا تو پھر انہوں آپ کو فون کرنا پڑے گا، ان کے پاس نمبر نہیں ہے، کیا کرے گا؟ آدمی غلط سلط سمجھ کر غلطی پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے وقت کی موجودہ علماء سے، پڑوسی ملک کے طارق جمیل صاحب ہو، پھر ذوالفقار صاحب ہو یا زمن صاحب ہو، ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء حضرت اسد مدنی صاحب ہو، سجاد نعمانی صاحب ہو یا پی ایم محمد مزمل صاحب ہو، دیگر جتنے علماء کرام میڈیا پر کام کرتے ہیں، سب کے نام میں ایک نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ ان کو سننا ہے تو سنیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کا بیان سنیں، اس لیے کہ اگر ان کے بیان میں آپ کو کوئی اشکال پیدا ہوگا آپ آ کر پوچھ سکتے ہیں، ڈاؤٹ حل کر سکتے ہیں، آپ طارق جمیل صاحب کا بیان سنتے ہیں یا پھر بڑے علماء کا بیان سنتے ہیں، آپ ان کا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، اشکال پیدا ہوا، سوال پیدا، آپ کیا کریں گے پھر؟ اس لیے یہ بھی ایک ذہنی بات رکھیں۔ تو بات کیوں آ گئی؟ اہم مسئلہ سمجھیں، یہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، تو 10-15 حصے نہیں، اور ایک مسئلہ بھی سمجھیں، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بعضوں کی بھی کر دیتے، گھر کے اندر کتنی آدمی ہے کہ سب کی طرف سے ایک ہی بکرا، یہ صحیح نہیں ہے، گھر کے اندر جتنی آدمی ہے سب کی طرف سے ایک ہی بکرا نہیں ہے، جن جن کے اوپر واجب ہے قربانی سب کی طرف سے ایک بکرا کرنا پڑے گا، سب کی طرف سے ایک نہیں، ہر ایک کی طرف سے ایک ایک الگ الگ، یا پھر گھر میں اگر 7 آدمی ہے تو پھر 7 آدمی ایک بڑا جانور لے لو، گائے وغیرہ، اس کے اندر ایک ایک حصہ لگا لو، کافی ہو جائے گا۔ اور ایک بھی اہم مسئلہ سمجھے، اور ایک اہم مسئلہ، 7 آدمی مل کر اگر قربانی دیتے ہیں، ان میں سے اگر 7 میں سے 6 آدمیوں کی نیت قربانی کی ہے، سمجھو یہ اہم مسئلہ، یہ دیکھ 2-3 مسئلے بڑے اہم ہیں، یہ سمجھیں ان سے، ورنہ پھر ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی، 2-3 مسئلے بڑے اہم ہیں سننے سے۔ 7 آدمی بڑے جانور کے اندر شامل ہو گئے، ان میں سے 6 آدمیوں کی نیت قربانی کی ہے، اب بچا کون؟ ایک آدمی بچا، اور ایک آدمی کی نیت خالی گوشت کھانے کی ہے، اب اس ایک آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، سمجھو بقیہ 6 کی نیت قربانی ادا نہیں ہوگی، اہم مسئلہ یہ، اس لیے قربانی کی ہی نیت ہونا، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونا۔ اور ایک اہم مسئلہ سمجھے، ایک تو ایک اہم مسئلہ، اور ایک اہم مسئلہ، 7 آدمیاں بڑے جانور کے اندر ذبح کرنے کے لیے شامل ہو گئے، حصہ لے لیے، ان میں سے اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ حرام کا ہے، ایک آدمی کا پیسہ حرام کا ہے، تو بقیہ یہ ایک آدمی کا پیسہ حرام کا ہے تو بقیہ یہ 6 آدمیوں کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، سمجھ میں آتی بات؟ اور ایک بھی سمجھے، جانور ذبح کرتے وقت کی بہت سارے اہم مسائل ہیں، اور گوشت کے تقسیم کرنے کے موقع پر بہت سارے مسائل ہیں، احتیاط سے پوچھے سمجھے تو پوچھ کے کرے۔ اب گوشت بانٹنے کے بارے میں بھی دیکھو اہم مسئلہ، گوشت بانٹنے کے بارے میں بھی دیکھو، پورا گوشت بانٹنا حدیث کی کتابوں میں یا قرآن کی تفسیر میں دیکھیں گے آپ، پورا گوشت آپ بانٹنا کیا فرض اور واجب نہیں ہے، کتابیں موجود ہے، آپ کو بتاؤں گا ایک کتاب کھول کے آپ کو، کسی پورا گوشت بانٹنا واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اور پورا آپ یا تو بانٹ بھی سکتے پورا، یا پورا آپ اپنے کو کھا بھی سکتے، لیکن بہتر یہ ہے، مروت کا، انسانیت کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے، اب دنیا کے اندر انسان اکیلا رہتا کیا بولو، اسی ماں باپ اور دوست احباب رشتے دار بھائیاں بھانا کوئی نہیں سکتے، بیوہ سے رہتا ہے، دوست رہتے 10-15 خالہ رہتے ہیں، یا پھر اپنے دوست احباب، اور اپنا ایک گیان ہوتی ہے ہماری، دوست احباب کا ایک عملہ ہوتا ہے، تو سب کا خیال کرنا پڑتا، تو اس وقت اس لیے کیا کرنا چاہیے، اپنی محبتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اگر قربانی کے موقع پر ان کو اگر گوشت دے کر بھیجیں گے تو اچھا ہوگا، محبتیں آگے بڑھیں گی، رشتے داری مضبوط ہوگی، یہ بات ہے سو، ورنہ گوشت پورا بانٹ دینا یا پھر باٹے لگا رکھنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پورا بھی بانٹ سکتے یا پورا رکھ بھی سکتے، کوئی عرض نہیں ہے۔ ہاں، اب بانٹنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، بانٹنے کے بارے میں 3 کام کرنا ہے، 3 حصے کرنا اسے، ایک اپنے لیے دیکھ لیں، دوسرا اپنے دوست احباب رشتے دار پڑوسی سب کے لیے ایک دوسرا حصہ، تیسرا حصہ وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی کہیں مسئلہ، اچھا اب قربانی کاٹنا ہے، نماز پڑھ کے جاتے تو اس کے بعد اس لیے کیا کرنا ہے، اب ہمیں بھائیاں بھانا کو دوست احباب کو سب کو بلانے کو کھلاتے پلاتے رہتی ہے، تو کوئی کر سکتے نہیں کر سکتے، کر سکتے کھلا سکتے پلا سکتے، سب تمہارا حصہ ہے، وہ آپ کیا بھی کر سکتے، لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، اب جو یہ اپنے لیے حصہ، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب رشتے داروں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، اب یہاں ہماری غلطی کیا ہوتی بولو، یہاں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، اچھے ہڈی گوشت اور گردو کے ساری چیزیں اچھی چیزیں ہمیں کھا لیتے، غریبوں کو جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر خالی ہڈی دیتے ہو، اب غریب بھی کیا کرتا، دیکھیں گے اس میں کہاں گوشت ہے کی کہاں ٹکڑا ہے کہ دیکھیں گے، مگر تلاش کرتا رہتا ہوں، یہ نہیں ہونا ہے، ان کے لیے بھی کچھ اچھا دے کر بھیجیں، سمجھ جانی بات۔ ایک اہم مسئلہ ذبح کرنے کے موقع پر اور ایک غلطی ان سے
اور ایک مسئلہ سننے سے پہلے، جب آپ ذبح کر کے گوشت بانٹنے جاتے تو کیا کرو، پہلے سے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال لو، پہلے سے آپ اپنی گاڑی کا ہوا ہے نہیں ہے پیٹرول ہے نہیں سارے انتظام کر لے پہلے ہی، ورنہ پھر جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے تلنگانہ کے اندر ہائی کورٹ کی طرف سے قربانی نہیں کرنا کہتے بول کر آ گیا، ہمارے پاس اس کا جواب ہے، انشاءاللہ جب موقع ہوگا جو میں دوں گا، بہت کم وقت میں بول نہیں سکتا ہوں، ان کی کتابوں کے اندر سے ثابت کر کے رہیں گے ہم، گوشت کھانا ہے اور ان کے بزرگوں پنڈت پجاریوں رامائن مہابھارت ان کی کتابوں کے اٹھا کر دکھائیں گے، کھانے کا ہے نہیں ہے، جانوروں کی قربانی ہر مذہب کے اندر ہے، یہ ہماری مذہب یا ہماری کتاب کے اندر نہیں، تمام مذہبوں کے اندر ہے، بلکہ ان کے مذہبوں کے اندر تو ان کے بڑوں نے کہاں تک کہا معلوم، جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتا اس کو بڑا پاپ اور بڑا گنہگار سمجھتے ہیں، اس سے بڑی تکلیف ہے، بہرحال اتنی بات یاد رکھیں، جب آپ قربانی کا گوشت بانٹنے جاتے ہیں تو اس وقت کیا کریں، کاٹنے گیٹنے کے بعد اچھے کپڑے پہن کو گاڑی میں پیٹرول پہلے سے ڈلا لے کر کتنے دنوں دینا ہے کہاں دینا ہے پہلے سے تیاری کر کے لے کر جانے کی کوشش کریں، کپڑوں پر پھول لگا ہوا ہے، منہ کو پھول اچھلا ہوا ہے، ٹوپی پر پھول ہے، کیا کیا جنگ بدر کو جا کو فتح کرو ایسا کر جنگ بدر کو، ہندوستان کے آدمی 1947 میں ایسا کریں، یہ 1854 میں ایسا کرا نہیں تو ہمیں وہ کہیں کو ایسا کرنا، اچھے کپڑے پہن کو جاننا، سمجھ میں ایک تو یہ، اور ایک اہم مسئلہ جب آپ جانور ذبح کرتے اس وقت کیا کرنا ہے، جانور ذبح کرتے وقت میں جتنے لوگ ساتھ پکڑ لیتے گئی کے پاؤں وغیرہ تو اس وقت کیا کرنا ہے، جتنے لوگ پاؤں وغیرہ پکڑ لیتے ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کاٹتے وقت میں امام صاحب کاٹتے یا مولن صاحب کاٹتے اگر وہ چاقو سے کاٹتے وقت میں اگر ان کے چاقو کو خسائی یا کوئی اور بندہ ساتھ میں ہاتھ پکڑتا ہے ان کا تو چاقو پکڑنے والے بندے کو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا پڑے گا، اگر 5 آدمی مل کر چاقو پکڑ امام صاحب کے ساتھ مولن صاحب کے ساتھ میں تو پھر 5 آدمیوں میں سے اگر ایک آدمی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو پھر قربانی حلال نہیں ہوگی، ایسے باریک بہت سارے مسئلے ہیں، سمجھتے نہیں اسے قربانی کر دیتے پھر حرام کر دیتے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسائل کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس عید کی نماز پڑھ لیجیے، اب پہلے نماز ہوگی اس وقت خطبہ ہوگا، نماز کا طریقہ ہے 2 منٹ میں نیت کرنا ہے، عید الاضحیٰ کے 2 رکعت نماز چیز آئے تقبیر الاضحیٰ پڑھتا ہوں واسطے اللہ میرے کا شریف کے تعلیم کے اللہ اس کے بعد پھر ترتیب کیا ہے، ثنا پڑھیں گے پھر تکبیرات بولیں گے، 3 بار تکبیر بولنا، ثنا پڑھو 3 بار اللہ اکبر چھوڑ دو 1 بار، دوسری بار اللہ اکبر چھوڑ دو، تیسری بار اب اللہ کو بول کر چھوڑنا ہے محلے میں ہو گیا، پھر اللہ شکر اعظم شکر پڑھنا ہے، رکوع سجدہ 1 رکعت ہو جاتی، پھر دوسری رکعت میں اللہ شکر اعظم شکر پڑھ لیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر اللہ اکبر 1، دوسری اللہ اکبر، تیسری اللہ اکبر، چوتھی میں رکوع میں جائیں گے، اگر ایسا بولنے میں تکبیرات چھوڑ گئے تو وہ کیا کرنا ہے ہمیں کر لیں گے، تمہیں پریشان نہیں ہونا، اگر تکبیرات بولنا چھوڑ دیے بھول گئے امام صاحب تو کیا کر لیں گے، وہ ہم کو مجھ سے معلوم ہے، میں کبھی بتا دیا اس سے پہلے بھی، وہ ہمیں کر لیں گے، ویسا کر لیں گے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، نماز نہیں ہوگی تو بول کر، اگر عام طور پر ادھر نماز پڑھ کو یہ سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھنے کا ہمارا تو کیا دے رہتا ہے کبھی کبھار ہو، ہمیں سب مسئلے بولتے، اب میں کیا کریں گے، اگر تکبیرات بھول گئے تو کیا کریں گے، ویسے اس کی ادائیگی رکوع میں یا کسی اور رکوع میں ادا کر لیں گے، تو آپ ٹینشن نہیں لینا، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مسائل کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کھڑے ہو رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دوران واجب نماز پڑھتا ہوں، وہاں سے اللہ کے امید کا شریف کی تعریف اسلام کے اللہ اکبر کے سبب